بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آغا عباس۔ آج کل ہمارے وطن پاکستان میں بہت زیادہ ڈینگی مچھروں کا زور ہے اور ڈینگی کے مریض مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص لاہور میں ڈینگی بہت زیادہ لوگوں کو کثیر تعداد میں ہو رہا ہے اور لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے کہ آپ لوگ مچھروں سے محفوظ رہیں گے، مطلب ڈینگی کا مچھر آپ کو کاٹ ہی نہ سکے۔ تو میں شروع کرتا ہوں یہ ویڈیو۔ دیکھیے، ڈینگی کے مچھر سے بچنے کے لیے میں پہلے ان علاقوں کی بات کرتا ہوں جہاں پر مطلب کھڑکیوں کے اندر اگر جالی نہیں ہے اور مچھر گھروں میں آ رہے ہیں، جیسے کچھ قصبے ہوتے ہیں یا گاؤں دیہات کا علاقہ ہے یا کچھ ایسی آبادیاں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ کھڑکیوں میں پردے یہ جالیاں نہیں لگا سکتے ہیں اور دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں اور وہاں مچھر گھر میں دندناتے پھرتے ہیں۔ تو ان مچھروں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک ترکیب بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ تازہ نیم کے پتوں کی ایک ٹہنی توڑ لیجئے اور چاروں کونوں پہ ایک ایک ٹہنی 4 ٹہنیاں توڑیے، چاروں کونوں پہ، کمرے کے چاروں کونوں پہ ایک ایک ٹہنی رکھ دیجئے۔ اس کی جو خوشبو نکلے گی اس سے مچھر آپ کے گھر کے اندر نہیں آئے گا، کمرے کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ یہ جو سرسوں کا تیل ہے جسے کڑوا تیل بھی کہتے ہیں، ہاتھ پیروں پہ بچوں کے اور بڑے بزرگ، اپنے سب نوجوان بچے سب اپنے ہاتھ پیروں پہ کڑوا تیل تھوڑا تھوڑا لگا لیں تو مچھر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ کڑوے تیل کی اسمیل جو بدبو ہوتی ہے اس سے نہیں آتا قریب۔ اور یہ جو نیم کے پتوں سے جو خوشبو نکلتی ہے، اسمیل نکلتی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے روم میں زیادہ دیر رک نہیں سکے گا، مچھر آپ کے کمرے سے بھاگے گا اور آپ کو کاٹے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ ایک تو ترکیب یہ ہو گئی۔ دوسری ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ نیم کے خشک پتے، مطلب اس کو دھوپ میں سکھا لیجئے، نیم کے خشک پتوں کو ہرمل کے ساتھ اگر جلائیں گے گھر کے اندر تو مچھر آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ تیسری ایک اور ترکیب ہے جو بہت ہی آسان ہے۔ کھجور کے درخت عموماً سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں، محلوں میں بھی لگے ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ کو دستیاب ہوں گے۔ کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی بڑی سی، اس کے پتے ہٹا دیجئے، اس کی جو ٹہنی ہے یعنی کہ لکڑی جو ہوتی ہے، اس کی ٹہنی خشک کرنے کے بعد، تھوڑا دھوپ میں رکھ کے 1 دن میں سوکھ جائے گی، خشک کرنے کے بعد اس ٹہنی کا اگر آپ چھوٹا سا پیس یا بڑا سا پیس دیر تک جلائیں، آدھا گھنٹے یا 1 گھنٹے اگر جلائیں گے، آپ کے گھر سے مچھر دور چلے جائیں گے۔ کھجور کے درخت کی ٹہنی جلانے سے حشرات الارض، یعنی کہ اگر مچھر یا کیڑے مکوڑے آپ کو کاٹ لیں تو ان کا زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ مچھر کو وہ جو کھجور کی درخت کی ٹہنی آپ نے جلائی تھی اس کے دھوئیں کی وجہ سے ان کا زہر ان کے اپنے جسموں میں بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اچھا، اگر کسی کو ڈینگی ہو جائے تو آپ سب کو پتا ہے کہ پپیتے کے پتوں کا عرق نکال کے، رس نکال کے 2 چمچے صبح دوپہر شام پلائے جائیں تو پلیٹلیٹس بہت جلدی سے ریکور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ترکیب ہے۔ ایک اور ترکیب ہے کہ انار کا جوس، میٹھے انار کا جوس ہو تو زیادہ بہتر ہے، جسے بیدانہ کہتے ہیں، ورنہ آپ کھٹا میٹھا انار بھی لے لیں تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ انار کا جوس لیکن میٹھا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ انار کا جوس 1 گلاس، اس میں ایک لیموں کو، اچھا بڑا والا جو لیموں ہوتا ہے، اس لیموں کو آپ نچوڑیں اور نچوڑنے کے بعد وہ روزانہ 1 دفعہ مریض کو پلایا جائے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد مریض روزانہ 1 دفعہ پیے تو بھی ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے جو نقصانات ہیں، بخار کی شدت ہے، تکلیف ہے، پلیٹلیٹس کی کمی ہے، وہ سب دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، ایک اور نسخہ بتاتا ہوں جو میں
2008 اور 9 سے الیکٹرانک میڈیا پہ بتاتا چلا آ رہا ہوں، اور ہزاروں مریض میرے اس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں بے انتہا شفا ہے، قرآن مجید دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس آیت کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے قبلے کی جانب بیٹھ کر، قبلے کی جانب باوضو ہو کے بیٹھیے، اور 100 مرتبہ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ اس کو لکھنے سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے انسان پر۔ تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد بسم اللہ کر کے قبلے کی جانب بیٹھے بیٹھے، جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو قبلے کی جانب بیٹھے بیٹھے یہ آیت لکھنی ہے، باوضو حالت میں لکھیے گا۔ یہ آیت لکھنی ہے آرام آرام سے ایک کاغذ پر۔ لکھنے کے بعد اس کو طے کیجئے۔ اس کو طے کرنے کے بعد ایک کالی ڈوری میں اس کو ایسے کر کے آپ باندھیے، اور یہاں سر پہ مریض کے باندھ دیجئے۔ مریض کے سر پہ یہاں پر وہ کلام ہو اللہ کا، وہ آیت ہو، اور یہاں سر پہ باندھ دیجئے۔ 1 گھنٹے میں بخار اتر جایا کرتا ہے، کسی کسی کا 1.5-2 گھنٹے لیتا ہے بخار، ورنہ میں نے زیادہ تر مریضوں کا 1 گھنٹے کے اندر بخار دور ہوتے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ سے مریض کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور بخار بھی دور ہوتا ہے، اور پلیٹلیٹس بھی انشاءاللہ واپس صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کیجئے، انشاءاللہ میری لامحدود دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ ڈینگی کے بخار سے محفوظ رہیں، ڈینگی کی وبا سے محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت تاجدار مدینہ کے صدقے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔ میری لامحدود دعائیں آپ سب کے لیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔